بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، دو ایشوز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اب گفٹس ملنے شروع ہو گئے ہیں اور ایک خوبصورت مفلر مجھے بھی ملا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دو جو ایشوز میں نے ڈسکس کرنے ہیں، وہ آپ اگر اس کے بارے میں مزید کوئی ڈیٹیل بتانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دو ایشوز جو میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو جو ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل ہے، اس پہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس ہے، جو کہ سلیم مانڈوی والا جو پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کی سربراہی میں کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کی جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، چونکہ یہ منی بل ہے تو وہ مینڈیٹری تو نہیں ہے، لیکن یہ بڑی کروشل ہے اور 14 دن کے اندر انہوں نے وہ اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ بھجوانی ہیں. تو ایک تو اس کے بارے میں ہم ذرا ایک کھل کے بات کریں گے. دوسرا، میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جو فائنینس بل ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ جو ملٹری کورٹس کے بارے میں پے در پے جو اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں. پہلے آپ کو پتہ ہے ای یو کی اسٹیٹمنٹ آئی، پھر آپ کو پتہ ہے کہ یو کے کی بھی آئی، پھر اب امریکہ کی بھی آ گئی ہے. ساتھ ساتھ عمران خان کی ریلیز کا ایشو بھی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. میں اس کے ساتھ دونوں کو جوڑ سکتے ہیں ہم. تو یہ آخر کار بات جانی کس طرف ہے، اور اس کا آپ کی نظر میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ان سائڈ سٹوری جو آپ میرے ساتھ اور دیکھنے والوں کے ساتھ اس کے بارے میں شیئر کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ جی. ایک تو دوستوں کی محبت کا شکریہ، اس میں کوئی شک نہیں. بات یہ نہیں، بات یہ دیکھیں، یہ جو یہ کس کا شکریہ فائنانس ادا بل کر رہے ہیں ہے، آپ؟ یہ جو ملا گفٹ میرے ملا. ہم نام ہیں دوست وقار صاحب. جی جی. اچھا جی، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کنڈمنیشن یا کنسرنز آئے ہیں بیسیکلی وہ صرف اس پہ نہیں ہیں کہ ملٹری ٹرائل، بس کہ اس میں جو کی ایشوز جو میرا خیال ہے تینوں نے ریز کیے ہیں کمبائن اگر ہم کر لیں ان کو، مہتاب صاحب، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہمیں نظر آتے، یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے، اس میں کوئی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلا کیا پبلک نالج بھی نہیں ہوتا نا. تو وہ آپ جس کو جو مرضی اس پہ ان کے کنسرنز ہیں. اور یہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی ایکٹیو بھی ہے باہر کے ممالک میں. تو ایک تو پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے کنونشن بھی سائنڈ ہے اور یہ لوگ باتیں بھی یہ ملک کرتے ہیں. تو ایک دباؤ کے طریقے کے حوالے سے ظاہر ہے پھر پے در پہ پریس ریلیز آئی ہیں. پہلے یورپین یونین کی آئی، پھر یونائٹڈ کنگڈم کی آئی، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی آئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دباؤ تو ہوگا، لیکن اس کا کوئی اثر مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت وقت لے گی. ایسی بات نہیں ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کا اثر نہیں ہوگا؟ میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. اچھا جی. ای یو جی ایس پی پلس پہ ہم نے بات کر لی ہے. جی جی. اب یو ایس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیں، یو ایس کا انفلوئنس اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں اسے یہی کہ آپ کو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ ایم کو کی جنت میں رہتا ہے. نہیں، وہ تو آئی ایم ایف کے پروگرام پہ بھی شکریہ ادا کیا گیا کہ امریکہ کی مدد کے بغیر اور چائنا کی مدد کے بغیر ہی ممکن نہیں. نہیں، میں امریکہ کی مدد کی بات کر رہا ہوں. امریکہ، یو کے اور یورپین یونین. چونکہ یورپین یونین کا پہلے آپ کو پتہ ہے یو کے حصہ تھا، وہ نکل گیا اس سے. امریکہ کی جو آئی ایم ایف کی جو ٹوٹل ووٹنگ رائٹس ہیں، کوئی 42% سے زیادہ جو اس میں شیئر ہے ایگزیکٹو بورڈ کے اندر، وہ ان تین جو ہے وہ ممالک کا یا فورمز کا یا ان کا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا 16.17 ہے. ای یو کا ساتھ میں لائیں اور یو کے کا ساتھ میں لائیں تو 42% سے زیادہ بن جاتا ہے. آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ چلانا ہے نا. چلانا ہے تو آپ دنیا میں آئسولیشن کے ذریعے رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں ٹرائل واپس لے لیں؟ ہوگا کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انگیج کریں ہم. اور میں آپ کو ایک خبر اندر کی بھی دینا چاہتا ہوں. فارن آفس پہ یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. اچھا جی. اور وہ ڈسکشن بیسیکلی یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ، ای یو کے ساتھ، ای یو کا بھی آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ منتھ جوائنٹ کمیشن آیا تھا، آپ نے بتایا تھا، اس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اسلام آباد میں آئے تھے. اور ابھی ان کا ایک مشن اور آنا باقی ہے جو کہ جی ایس پی پلس پہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے
کہ یہ فرسٹ ہاف میں 2025 میں آئے گا یا فرسٹ ہاف کے اراؤنڈ میں، یعنی اس ٹائم تک پہلے 6 ماہ کے اراؤنڈ میں کسی ٹائم بھی، جولائی اگست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آ جائے گا. فارن آفس تو فارن آفس میں یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں. امریکہ کے آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یو کے، امریکہ، یہ اپنا کیا نام ہے، کیا اسے کہتے ہیں، برطانیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں آئے گی، لیکن اگر جو بھی بات چیت ہونی ہے، یہ جس انداز میں ہم نے انگیج کرنا ہے، اس میں سعودی عرب کی ڈیفینیٹلی انوالومنٹ ہوگی. کسی نہ کسی حوالے سے انگیجمنٹ ضروری ہے. اور انگیجمنٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پریشر ڈال کے وہ کچھ کروا لیں گے. میرا سوال ہے، آپ کیا ملٹری ٹرائل جو ہو گئے ہیں واپس تو نہیں ہونے نا؟ نہیں، واپس نہیں ہونے. ابھی ہوگا کیا، اور آپ کی اس نے پریڈکشن آپ نے کی تھی، میں وہی دہرا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں تو اس کو شاید اپ ہولڈ کیا جائے، لیکن اس کے بعد جو اس ریویو کے لیے جب وہ آئیں گے تو شاید یہ سزائیں اس طرح سے نہیں رہیں گی. چلیں وہ تو جب جائیں گے آئیں گے پھر دیکھی جائے گی، لیکن یہ اس میں کچھ وقت گزر جائے گا، لیکن زخم جو ہیں وہ بھر جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، میں تو اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ یہ نیگوسیشنز کے لیے ایک پریشرائزنگ ٹیکٹس ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ بات. یہ ایک یہ بھی ہے انداز بات کرنے کا، ایک یہ بھی ہے جی کہ یہ نیگوسیشنز کے علاوہ آگے جانے کا ایک راستہ بھی ہے کہ بس ٹھیک ہے، پھر آپ نے جو اپنی سزائیں دینی ہے، جو ادھر جو گل بات کرنی ہے، اور بالکل آپ کا بھی ٹھیک ہے. اب میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایک اور حوالے سے بات کرتا ہوں. جی، آپ نے ایک IMF کے حوالے سے بات کر لی. جی، ابھی ان کے میزائل پروگرام پہ بھی خدشات آ گئے ہیں نا جناب. اب دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی گھیرا تنگ کر رہے ہیں نا. ویسے وہ ان کے خدشات جو ہے نا، میں نہیں سب وہ فضول قسم آج کے تو وزیر اعظم نے ڈیفینڈ کیا ہے، اس سے پہلے بھی فارن آفس نے ڈیفینڈ کیا ہے. وہ ویسے ہی وہ پریشرائزنگ، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریشرائزنگ ٹیکٹس ہے. اچھا، میں جو بتانا چاہتا ہوں آپ کو، پاکستان کا سب سے بڑا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. پہلی بات، ان کا جو یعنی انسینٹیو ہے ٹریڈ کے لیے، وہ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے، جو یعنی زیادہ ترقی یافتہ ممالک نہیں ہیں، یہ ان کے لیے ہے. اور ان کا جو انسینٹیو ہے، ٹیرف انسینٹیو اس کو کہتے ہیں، وہ بنگلہ دیش کو اویلیبل ہے، پاکستان کو اویلیبل نہیں ہے. یہ بھی ایک عجیب سی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ بنگلہ دیش لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری ہے، ہم نہیں ہیں. چلیں بہرحال، تو بنیادی طور پہ یو ایس کا، یو کے کا، اور یو کے کا تو ایک ہسٹورک بھی ہے، اور پاکستان میں آج تک جتنی پولیٹیکل ڈیلز بروکر ہوئی ہیں، اس کے اندر ہمیشہ سے یو کے کا، یو ایس کا، سعودی عرب کا، UAE کا، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور آئندہ بھی یہ رول امپورٹنٹ رہے گا. 2 دہائیوں سے تو لندن محور رہا ہے نا، ابھی بھی رہے گا. ابھی بھی ایک لندن پلان الیجڈلی جس کی بات گشت چل رہی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات ایک لندن پلان تھا، ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں. چند دن پہلے ہم نے کچھ سفارتی ذرائع کا نام لے کر ایک بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. اچھا جی. اب وہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر یہ جن ممالک کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز بھی، سعودی عرب بھی، اور اس کے ساتھ UAE بھی، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور یہ امپورٹنٹ رول اگر دونوں سائڈز چاہیں گی، ابھی تک ان دونوں سائڈز میں سے جو بڑے گھر کی سائڈ ہے، اس نے خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ آپ کوئی رول پلے کریں. لیکن 20 جنوری کو جو صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں حلف لے کر، میں جناب ٹرمپ صاحب کی گفتگو کر رہا ہوں، تو وہ گلے کی ہڈی پھنسی ہوئی ہے یہاں پہ بھی. اب وہ دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی سیدھی کوئی ٹویٹ ہی نہ ٹھوک دیں. تو اب یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، یہ یکدم حکومت کی خواہش، اسپیکر کا رول، اتنی سیدھی باتیں نہیں ہیں. چلیں، یہ تو آپ ایک اور انداز سے پھر بات کر رہے ہیں. آپ کس انداز سے کر رہے ہیں؟ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، دیکھیں ایون EU ہے، ایون سعودی عرب ہے، UAE ہے، انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، چائنا کی بھی بات کر لیں. وہ ظاہر ہے کوئی بھی دیکھیں بڑا انویسٹر جب حالات سازگار نہیں ہوں گے تو وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ممالک پاکستان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں یا اشارہ دے رہے ہیں بار بار کہ آپ اپنے ملکی حالات ٹھیک کریں تو ہم کچھ قدم جمائیں. بالکل ٹھیک، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ جتنا مرضی کہہ لیں.
ہاں باتیں تو شاتیں ایک جتنی یہ بھی دل وجہ کر ہے کہ ان کا انٹرسٹ بزنس کا انٹرسٹ ہے، اور بزنس سے ایک اچھے پولیٹیکل انوائرمنٹ اور اسٹیبلٹی کے بغیر نہیں آئے گا. ایک اور بھی بات ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اس خطے کے اندر چائنا اور انڈیا کے بعد پاکستان آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہاں ہے. جی، دنیا کا چھٹا ہے جی. اچھا بنگلہ دیش بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ اور وہ ابھی بھی ہے کہ ٹھیک ہے جو مڈل کلاس ہے وہ شرنک ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی مڈل کلاس ہے یہاں پہ، اور مڈل کلاس ہمیشہ بائنگ پاور اس کے پاس ہوتی ہے. تو یہ جو انویسٹمنٹ کی باتیں بھی ہم کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے بھی پاکستان ریلیونٹ ہے. اگر ہم اپنی پوزیشننگ کو ٹھیک کر لیں، اپنی اسٹیبلٹی کو لے آئیں، اپنے فنڈامنٹل جو اکانومی کے ہیں ان کو مزید کنسولیڈیٹ کر لیں، اور جو انویسٹر آنا چاہتا ہے اس کو کوئی پریڈکٹیبل پالیسی دے سکیں. یہ نہ ہو کہ آج عمران خان آ رہا ہے، آج عمران خان نہیں آ رہا، آج عمران خان اندر ہے، آج عمران خان باہر ہے، آج عمران خان چلا گیا، آج عمران خان آ گیا. اس سے نکالیں. آپ چپ کر گئے. یہ سیاست عمران نامہ بنی ہوئی ہے، اچھائی میں یا برائی میں، تو دونوں طرف. خیر میرا خیال ہے بل کی بات کر لیں جلدی جلدی سے. ٹیکس لاز امینڈمنٹ ہاں بل. جی، کہ وہ اب کیا، پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی جلدی سے پاس ہو جائے گا، امید ہے، لیکن اب یہ کمیٹی میں گیا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ بھی کچھ کھیلیں گے وہ. اصل میں دیکھیں نا، منی بل جب آپ اس کو کرتے ہیں تو منی بل جو ہے وہ ریکمنڈیشنز کے لیے 14 دن کا ٹائم ہے سینٹ آف پاکستان جی کا. جی. آج بل جو ہے وہ پیش وہاں پہ پروسیڈنگز شروع ہوئی ہیں، لیکن حیران کن بات ہے کہ ٹریجری بینچز کے کوئی زیادہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے، اپوزیشن کے لوگ وہاں موجود تھے پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں. لیکن اس بل کے بارے میں چونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں سے ان پٹ لینا چاہتے ہیں، تو ان پٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نان فائلر کچھ کیٹیگریز کے لیے ختم کر دیا نا، سخت کنڈیشنز لگا رہے ہیں لیکن نا. شارٹ ٹرم میں ریونیو کا لاس ہوگا. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو لاسٹ بجٹ تھا اس میں کچھ سیکٹرز کے لیے نان رجسٹریشن کے اوپر اور نان فائلنگ کے اوپر 200%، 300% ٹیکس کا اضافہ کیا گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ نان فائلر کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے. ایف بی آر جو ہے یا پاکستان کا جو ٹیکس لا ہے، یہ کرمنل لا کے طور پہ نہیں ہے کہ آئیں پکڑ لیں. اس کا ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس کیا ہے؟ اگر فرض کریں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایف بی آر یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اپنا ٹیکس ادا نہیں کیا تو اس کو ایک نوٹس جائے گا. اس کے بعد اگر انکم ٹیکس کا ہے تو اس کو بعد دوسرا نوٹس جائے گا. اس کو دوسرا نوٹس جانے کے بعد اس کو سرٹن ٹائم پیریڈ ہوگا. کوڈ پروسیجر ٹائپ ہے نا. اس کے بعد اس کی ایکسپرٹی اسیسمنٹ ہوگی اگر اسے کوئی جواب نہ دیا. ایکسپرٹی اسیسمنٹ ہونے کے بعد اس کے خلاف جو ہے وہ ڈیمانڈ جنریٹ کی جائے گی. ڈیمانڈ جنریٹ کرنے کے بعد بھی ایک پروسیس ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹریبیونل ہے، ٹریبیونل کے بعد پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے. تو یہ اگر سپیڈ سے بھی کیا جائے نا لمبا کھاتا ہے تو 6 مہینے اور 1 سال کم از کم چاہیے. تو پہلے تو نان فائلر سے آپ زیادہ ٹیکس لے رہے تھے، وہ آپ نے بند ہی کر دیا. تو اب آپ لمبے پروسیس میں پڑ گئے ہیں. تو ابھی تو ایف بی آر کا شارٹ فال آنے والا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ تو آپ نے پہلے بھی بتایا تھا. اچھا میں آپ کو میں تھوڑی سی تصحیح بھی کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ 150 بلین کا شارٹ فال ہوگا، لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں. ایف بی آر ایک کوشش کر رہا ہے، اگر وہ کوشش کامیاب ہوئی تو 50 ارب روپے کی وصولی بڑھ جائے گی اور شارٹ فال 100 ارب کا ہوگا. اگر وہ کوشش ناکام ہوئی تو شارٹ فال 150 ارب روپے کا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 340 ارب روپے ابھی تک ہے 5 مہینوں میں. تو اگر 150 فرض کیے ہو 600 تک چلا جائے گا، تقریباً 500 تک 490 ارب روپے تک، 480 490 ارب روپے کا شارٹ فال پہلے 6 مہینوں میں ہوگا. چلیں خیر وہ تو اور ہو اگلے گیا. 6 مہینوں میں کتنا ہوگا؟ ہم فائلر نان فائلر پہ آ جائیں، وہ چھوڑیں اس کو، ایف بی آر کو چھوڑ دیں. اب فائلر نان فائلر کا جو ہے نا جی، وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر اپنی فائلر نہیں ہوں گے تو آپ 800 cc سے زیادہ گاڑی نہیں خرید سکیں گے. جی. آپ پلاٹ نہیں لے سکیں گے، ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے ایک خاص جی حد تک، ایک خاص حد تک سے زیادہ ویلیو کا پلاٹ نہیں لے سکیں گے، زمین نہیں لے سکیں گے، کاروبار نہیں اس طرح سے کر سکیں گے. کاروبار جو ہے وہ آپ کے بینک پریمیسز کو سیل کرنے کی ایف بی آر کے پاس پاور. اور صرف سیل نہیں، اس کے لیے ایک ریسیور اپوائنٹ کیا جائے گا کہ وہ آپ کی ساری چیزوں کو کرکی کریں، کرکی کر کے اس سے پیسے وصول کر لیں.
لیکن Receiver یہ اس کا ابھی ایک مطلب یہی مشکل ہوتا ہے. کنڈیشن ہے. اس کا ایک اور بھی نقصان، جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ جب انہوں نے نان فائلر کیٹیگری میں بڑھا دی تھیں چیزیں، تو میں آپ کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں اب اگر ایسی کوئی اب صورتحال سخت کنڈیشن کے ساتھ بل آتے ہیں تو بہت سارے لوگ تو کاروبار ہی نہیں کریں گے، پھر کیا کریں؟ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، بھی وقت ٹائم دیکھیں گے کیا آگے ہوتا ہے. ابھی بھی آپ بات کر رہے تھے نا پراپرٹی کے، جس طریقے سے ٹیکس انہوں نے بڑھائے ہیں، لوگ پراپرٹی کا کام ابھی نہیں کر رہے. آپ کے خیال میں شاید اوپر جانے والا ہے، لیکن ٹیکس کی وجہ سے لوگ ابھی خاموش ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی جب چیزیں تھوڑی سی کیونکہ وہ کھلیں جو گی economy کی، ہمارے انٹرویو جن کا ہم کرتے ہیں شخصیات، ڈاکٹر اقبال جیسے اور لوگ آتے ہیں کہ دیکھیں کیپیسٹی نہیں ہے نا لوگوں کی، اتنا ٹیکس دینے کی کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں کی، اسی لیے وہ پھر دوبارہ سے ایک جمود کی طرف ہم جائیں گے. میں آپ کو ایک بات دیکھیے گا. بتاؤں حل کیا ہوتا ہے اس کا. ہم اکثر کرٹیسزم ہی نہ کریں نا، تھوڑا سا حل بھی بتائیں. دنیا میں یہ مانا جانا اصول ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کے ریٹس بڑھائیں گے تو چوری بڑھے گی. آپ ٹیکس کے ریٹس کو کم کریں، بیس کو براڈن کر دیں، زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں اور ٹیکس اس انداز میں وصول کریں کہ انہیں برڈن فیل نہ ہو. ہاں، پیونیٹیو قسم کا ہمارے ایکشن ہوتے ہیں نا، جیسے پتہ نہیں اتنے بھاری جرمانے اور سزا کے طور پہ ہم سارا کچھ کر رہے ہیں لوگوں کو. اس طرح نہ کریں، تھوڑا سا. ایسے ایک حوالے سے میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں. تائید میں کیوں کرتا ہوں؟ تائید شارٹ ٹرم میں تو نقصان ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں. اگلے 6 مہینوں میں اب آر کا شارٹ فال 1,000 ارب روپے تک ایکسپیکٹڈ ہے. چلیں وہ تو دیکھ لیں اچھا، گے جب ہوئے گا. دوسری جو بات ہے، میں حمایت کس بات کی کرتا ہوں؟ یار آپ اس ملک میں کاروبار کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ دینا چاہیے لیکن اس حد لیکن تک آپ ریٹس کم لگا رہے کریں. ہیں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ریٹس کم کریں. وہ افورڈیبلٹی نہیں ہے لوگوں کی کہ اب کسی نے بیچنا ہے اگر 30% تک ٹیکس ہی ہے تو یار کون کرے گا اس طریقے سے. یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ. تو اس لیے بلکہ 1 کروڑ میں سے 30 لاکھ آپ نے ٹیکس دے دینا ہے، فرض کریں، یہ زیادتی ہے نا یار. یہ بیسیکلی دیکھیں، یہ جو نان فائلرز ہیں نا، یہ ان کے لیے ریٹس ہیں نا. آپ فائلر ہو جائیں نا. چلے فائلر کے لیے بھی جو پراپرٹی پہ انہوں نے سیل بنایا پراپرٹی ہے، پہ دیکھیں نا، آپ کا زیادہ جو ٹیکس بڑھایا ہے، اس میں کوئی ٹیکس شک نہیں. زیادہ ہے، سیلریڈ کلاس پہ بہت زیادہ ہے. ان ریٹس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ویلیویشن بھی بڑی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ہاں جی، شہروں کے اندر، اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے. چونکہ ٹیکس کی وہ پھر جب آپ کا تو مقصد یہ کہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اتنے آسان کام نہیں کہ یکدم سے آپ سخت ایکشن لے لیں گے اور لوگ شروع کر دیں گے ڈنڈا لگا کے. آپ ایسے ممکن نہیں نظر آ رہا. یہ ایک سلو پروسیجر ہے اور یہ ایولیوشنری پروسیجر ہے. اس کو ریولیوشنری طریقے سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے بل لا کے. ایک اور بات میں نے کرنی ہے، لیکن میرے خیال میں نیکسٹ پروگرام تک اس کو میں روک لیتا ہوں، کیونکہ ایک اور آئی ایم ایف کی بریچ ہونے والی ہے ایگریمنٹ کی، مجھے نظر آ رہی ہے. میں اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ان کے کان ذرا اپنے کھلے رکھیں. چیف صاحب ساڑھے نال نے ابھی نہیں ڈرتے کسی کو. نہیں، چیف صاحب آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہوں، لیکن ہمیں ابھی بریچاں کرنی ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں سختیاں ہوں گی. آپ بات کو سمجھیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی سختیاں کوشش کس پہ کریں. ہوں گی؟ ہم غریبوں پہ ہی ہوں گی نا یار، اور کس پہ ہونی آئی ایم ایف الٹیمیٹلی. کا پروگرام یہ نہ ہونا کہ پرابلم کا شکار ہو جائے. ویسے اس پرابلم کا امید ہے شکار نہیں ہوگا، لیکن خطرات ہیں. چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا بریچ ہوتی ہے. ناظرین ابھی تک کے لیے تو ہم اجازت لیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.